الحمدللہ نور الایضاح کے دروس کا سلسلہ ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب ما یلزم الوفاء بہ، جن چیزوں کو پورا کرنا لازم ہے ان کا باب مضاف ہے، اسم موصول یہ مضاف الیہ ہے۔ ما موصولہ، یلزم فعل، الوفاء اس کا فاعل اور بہ اس کا متعلق۔ تو جن کو پورا کرنا لازم ہے ان کا باب، مراد ان عبادتوں کا باب جن کو پورا کرنا لازم ہے۔ اذا نظر، جب کوئی شخص منت مان لے، شیئن کسی چیز کی، لازمہ الوفاء بہ، اس شخص پر لازمہ کی ہا ضمیر راجع بس ہوئے وہ شخص، اس شخص پر لازم ہے الوفاء بہ، اس منت کو پورا کرنا۔ نظر فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب، ضرب یضرب بھی، نصر ینصر بھی۔ اذا نظر، جب کوئی شخص منت مان دے، شیئن کسی چیز کی، لازمہ اس شخص پر لازم ہے الوفاء بہ، اس منت کو، اس نظر کو پورا کرنا۔ وفا یہ لازمہ فعل کا فاعل ہے اور لازمہ کی جو ہا ضمیر ہے ضمیر منصوب متصل ہے۔ اذا جب، اجتمع فیہ ثلاثۃ شروط، جب اس میں تین شرطیں جمع ہو جائیں۔ اجتماع فعل ماضی باب افتعال سے، ثلاثۃ شروط یہ ثلاثۃ اس میں عدد ہے اور شروط یہ مضاف الیہ اور تمییز، ثلاثۃ شروط یہ اجتماع کا فاعل ہے۔ اذا جب، اجتماع فیہ اس میں جمع ہو جائیں، ثلاثۃ شروط، ثلاثۃ مضاف ہے، یہاں پہ تنوین نہیں دیں گے، بس ثلاثۃ شروط تین شرطیں۔ تین شرطیں کون سی؟ ان یکون من جنس ہی واجب، اس کے جنس میں سے کوئی واجب ہو، وان یکون مقصودا، اور وہ مقصود ہو، ولیس واجبا، اور واجب نہ ہو۔ یہ تین شرطیں ہیں منت شرعی، نظر شرعی کے لیے، کہ اس کی جنس میں سے کوئی واجب ہو اور وہ عبادت مقصودہ میں سے ہو اور وہ خود بذات خود واجب نہ ہو۔ اس کی جنس میں سے واجب ہو اور وہ خود واجب نہ ہو، اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے نفل نماز، نفل نماز کی جنس میں سے تو واجبات و فرائض ہیں، فرض نمازیں بھی ہیں، واجب نمازیں بھی ہیں، لیکن یہ خود نفل نماز تو واجب نہیں ہے نا، تو اس کو یوں کہا جائے گا کہ اس کی جنس میں سے تو واجب و فرائض ہیں لیکن یہ خود واجب نہیں ہے۔ تو منت شرعی کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کی جنس ایسی منت ہو کہ اس کے جنس میں سے کوئی واجب ہو لیکن وہ خود واجب نہ ہو۔ تو یہ تین شرطیں ہیں، ان یکون من جنس ہی واجب، کہ اس کی جنس میں سے کوئی واجب ہو، وان یکون مقصودا، مقصود ہو یعنی عبادت مقصودہ ہو۔ عبادت کی دو قسمیں، عبادت غیر مقصودہ، عبادت مقصودہ، جیسے وضو عبادت غیر مقصودہ ہے، یہ وسیلہ ہے، واسطہ ہے، مقصود نماز ہے۔ تو ایسی منت، کسی ایسی چیز کی منت ہو جو خود عبادت مقصودہ میں سے ہو، اور ولیس واجبا، اور وہ واجب نہ ہو، خود واجب نہ ہو۔ فلا یلزم الوضوء بنذرہ، پس لازم نہ ہوگا وضو کرنا، وضو کے منت ماننے سے۔ اگر کوئی شخص وضو کی منت مانتا ہے تو یہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو کرنا عبادت غیر مقصودہ ہے۔ فلا یلزم، تو پس لازم نہ ہو، فلا تو فا کا ترجمہ، پس لا یلزم لازم نہ ہوگا، الوضوء وضو کرنا، بنظر ہی وضو کی منت ماننے سے، ولا سجدۃ التلاوتی، اور نہ ہی سجدہ تلاوت۔ اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کی منت مانتا ہے تو وہ اس منت کو پورا کرنا بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ سجدہ تلاوت خود واجب ہے اور منت کی شرط میں سے ہے کہ وہ خود واجب نہ ہو۔ ولا عیادۃ المریض، اور نہ ہی مریض کی عیادت کرنا۔ کوئی شخص یہ منت مانتا ہے کہ میں مریض کی عیادت کروں گا تو اس منت کو بھی پورا کرنا لازم نہیں، کیونکہ اس کی جنس میں سے کوئی واجب نہیں ہے۔ ولا الواجبات بنظرها، اور نہ واجب عبادتیں ان کی نظر ماننے سے۔ جتنی بھی واجب عبادتیں، کوئی یہ منت مانتا ہے کہ میں فرض نماز پڑھوں گا، میں 3 رکعت وتر واجب پڑھوں گا، تو یہ منتیں، یہ وہ نظر ہیں جن کو پورا کرنا لازم نہیں، کیونکہ یہ تو بذات خود واجب ہیں۔ اور منت کہتے ہی اس کو ہیں کہ اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو لازم کرنا جو پہلے لازم نہ ہو، جو اس کے ذمے میں جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم کرنا، یہ منت ہے۔ یہ تو چیزیں تو پہلے ہی لازم ہیں۔ ولا الواجبات بنظرها، نہ واجب عبادتیں ان کی نظر ماننے سے۔ اب کن چیزوں کی منت صحیح ہے؟
وَيَصِحُ یہ مضارع ہے اور مضاف سداسی ہے اور معلل صیغہ ہے، اصل میں تھا یصحح، پھر مضاعف کا قاعدہ لگا، اس وجہ سے بن گیا وَيَصِحُ۔ اور صحیح ہے نظر ماننا بالعتق غلام آزاد کرنے کی، والاعتکافی اور اعتکاف کرنے کی، والصلاۃ غیر المفروضۃ اور فرض کے علاوہ دوسرے نماز کی، والصوم اور روزہ رکھنے کی، ان چیزوں کی منت ماننا صحیح ہے۔ فإن نظر نظرا مطلقا او معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به۔ فإن نظر پس اگر کوئی شخص نظر مانے، نظر مطلق او معلقا یا نظر معلق بشرط کسی شرط کے ساتھ، ووجد اور وہ شرط پائی گئی، لازمہ اس شخص پر لازم ہے، الوفاء به اس نظر کو پورا کرنا۔ نظر کی دو قسمیں، منت کی دو قسمیں، منت مطلق، نظر مطلق اور نظر معلق۔ نظر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا، جیسے مجھ پر ایک روزہ رکھنا لازم ہے، مجھ پر 2 رکعت نفل نماز، مجھ پر 2 رکعت نماز پڑھنا لازم ہے بغیر شرط کے، اس کو کہتے ہیں نظر مطلق۔ اور نظر معلق کا مطلب اگر میں امتحان میں پاس ہو جاتا ہوں تو 10 روزے رکھوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، ان کو کہا جاتا ہے نظر معلق۔ فإن نظر نظرا مطلقا اور نظرا مطلقا یہ مفعول مطلق ہیں، پس اگر نظر مانے نظر مطلق او معلقا یا معلق بشرط کسی شرط کے ساتھ، ووجد اور وہ شرط پائی گئی، لازمہ اس بندے پر لازم ہوگا، الوفاء به اس نظر کو پورا کرنا۔ وصح نظر صوم العیدین و ایام التشریق فی المختار اور صحیح ہے عیدین کے روزوں اور ایام تشریق کے روزوں کی نظر مذہب مختار میں۔ اگر کوئی شخص دونوں عیدوں کے دن روزے کی منت مانتا ہے، یا ایام تشریق 5 ہیں، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، تو اگر کوئی شخص دونوں عیدوں کے روزے کی منت مانتا ہے یا ایام تشریق کے روزوں کی منت مانتا ہے تو یہ نظر صحیح ہے، منت اس کی صحیح ہے، لیکن وَيَجِبُ فِطْرُهَا اور ان روزوں کو توڑنا، فطرها وَيَجِبُ فِطْرُهَا اور ان روزوں کو توڑنا واجب ہے، وَقَضَاؤُهَا اور ان کی قضا کرنا بھی واجب ہے، وَإِنْ صَامَهَا اگر وہ شخص ان دنوں میں روزہ رکھ لیتا ہے، اجزأہ تو یہ روزے اس شخص کو کافی تو ہو جائیں گے، یہ روزے اس شخص کو کافی ہوں گے، مع الحرمتی لیکن حرام ہونے کے ساتھ، مکروہ تحریمی کے ساتھ، گناہ گار ہوگا لیکن اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ وصح صحیح ہے نظر صوم العیدین دونوں عیدوں کے روزے کی منت ماننا، و ایام تشریق اور ایام تشریق کے روزے کی منت ماننا، فی المختار مختار مذہب میں، ویجب فطرها ان دنوں کے روزے کو توڑنا اور ان کے روزے کو توڑنا واجب ہے، وقضاؤها اور ان روزوں کی قضا کرنا بھی واجب ہے، وان صامها اگر ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اجزأه وہ روزے اس کو کافی ہوں گے، مع الحرمتی کراہت تحریمی کے ساتھ۔ یجب یہ معلل صیغہ ہے، اصل میں تھا یوجب، پھر یہ مثال کے قاعدے کی وجہ سے یجب بنا، اور یجب کا فاعل ہے فطرها۔ اچھا، وَأَلْغَيْنَا تَعْيِينَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالدِّرْهَمِ وَالْفَقِيرِ اور ہم نے لغو قرار دے دیا زمان، مکان، درہم اور فقیر کے تعین کو۔ ان چیزوں کو کوئی شخص خاص کر لے، زمانے کو خاص کر لے یا جگہ کو خاص کر لے یا درہم کو خاص کر پیسوں کو خاص کر لے یا فقیر کو خاص کر لے، تو شریعت مطہرہ میں ان چیزوں کو لغو قرار دیا گیا، یعنی ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فَيُجْزِئُهُ صَوْمُ الرَّجَبِ عَنْ نَظْرِهِ صَوْمَ شعبان تو اس شخص کو کافی ہوگا رجب کا روزہ رکھنا اس شخص کے شعبان کے روزوں کی منت ماننے کی وجہ سے۔ ایک شخص نے یوں منت مانی کہ میں شعبان کے روزے رکھوں گا، پھر وہ رجب المرجب کے روزے رکھتا ہے منت کی نیت سے، تو اس کی وہ منت پوری ہے۔ فَيُجْزِئُهُ اجزاء یجزئ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے باب افعال سے، فَيُجْزِئُهُ اس شخص کو کافی ہوگا، صوم رجب رجب کا روزہ رکھنا، عن نظرہ اس شخص کے منت ماننے کی وجہ سے، صوم شعبان شعبان کے روزوں کی، تجزئہ کو کافی ہوگا، صلاۃ الرکعتین بمصر مصر میں 2 رکعت نماز پڑھنا، نظر اس شخص نے نظر مانی منت مانی، اداہما ان دونوں کو ادا کرے گا، بمکہ مکہ میں، کسی شخص نے یوں نظر مانی کہ 2 رکعت مکہ میں پڑھے گا، پھر مصر میں ان 2 رکعتوں کو ادا کرتا ہے تو یہ 2 رکعت اس شخص کو کافی ہے۔
اسی طرح والتصدق بدرہم عن درہم عینہ لہ، ایک درہم کو صدقہ کرنا اس درہم کے بدلے میں جس درہم کو اس شخص نے نظر کے لیے منت کے لیے خاص کیا تھا۔ ایک روپیہ ہاتھ میں اٹھا کر بولا اس روپے کو میں صدقہ کروں گا، پھر اس کے بدلے میں کوئی اور روپیہ دے دیتا ہے اور درہم دے دیتا ہے، تو یہ بھی کافی ہے۔ والتصدق صدقہ کرنا بدرہم ایسے ایک درہم کو ان درہم اس درہم کے بدلے میں عینہ لہ جس درہم کو اس شخص نے خاص کیا تھا منت کے لیے۔ والتصرف لزید الفقیر، اسی طرح زید فقیر پر خرچ کرنا بنظر ہی، وہ شخص اپنے اس منت کی وجہ سے، اس شخص کے منت ماننے کی وجہ سے، عمر فقیر کے لیے اس نے بولا تھا کہ میں عمر فقیر پر خرچ کروں گا، اور عمر کے بجائے یہ زید کو دے دیتا ہے تو تب بھی اس کی منت پوری ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حنفیہ کے نزدیک نظر کے اندر تعین الزمان والمکان معتبر نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی خاص مسجد میں نماز کی نظر مانے یا کسی خاص زمانے میں روزے کی نظر مانے تو نفس نماز نفس روزہ سے نظر پوری ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی درہم اور فقیر کے تعین بھی غیر معتبر۔ ان سب چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں اگر کسی نے ماہ شعبان کے روزوں کی نظر مانی تھی، اس نے وہ روزے ماہ رجب میں رکھ لیے تو کافی، کیونکہ خاص زمانے کی نیت لغو ہے، اعتبار نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر مکہ مکرمہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی نظر کی تھی، اب مصر میں 2 رکعت پڑھ لے تو صحیح ہو جائے گی، کیونکہ خاص مکان یا جگہ کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اس درہم کے بدلے جس کو نظر کے لیے خاص کیا تھا کسی درہم کا صدقہ کر دینا جائز ہوگا، کیونکہ درہم یا روپے پیسے خاص کر دینے کا کچھ اعتبار نہیں۔ ایسے ہی اگر عمر فقیر کو دینے کی منت مانی اور اس کے بجائے زید فقیر کے واسطے خرچ کر دیا تو یہ بھی جائز ہوگا، کیونکہ فقیر کو خاص کرنے کا کچھ اعتبار نہیں۔ وَإِنْ أَلَّقَ النَّظْرَ، اگر کسی شخص نے نظر کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا، اللہ کا یعلق باب تفعیل ہے، اگر کوئی شخص معلق کرے النظر منت کو بشرط کسی شرط کے ساتھ تو لا یجزئہ، اس شخص کو کافی نہیں ہوگا عنہ اس منت کے بدلے میں ما فعلہ جس کو اس نے کیا قبل وجود شرطی، اس شرط کے پائے جانے سے پہلے۔ ایک شخص نے کسی نظر کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا، اب اس شرط کے پائے جانے سے پہلے ہی اس منت کو ادا کر لیتا ہے، اور پھر وہ شرط پائے گی تو اب دوبارہ سے اس شخص کو اس منت کو ادا کرنا پڑے گا، پہلے والے کا کچھ اعتبار نہیں۔ ھذا ما ظہر لی فی ھذا الباب وعلم بالصواب عند اللہ۔